بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وان اللہ مع الصابرین. اے صاحبان ایمان، استعانت چاہو، مدد چاہو صبر و صلاۃ سے. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عزیزان محترم، حقوق مقام و عظمت والدین کا اسلامی تصور آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج وہ اپنی 12ویں منزل پر ہم پہنچ رہے ہیں. اسلام میں والدین، اسلام سے پہلے والدین کا مقام، انبیاء اور مرسلین کے دور میں والدین، اور انبیاء اور مرسلین کے دور میں والدین کا مقام اور رتبہ اور درجہ، اور اسی طریقے سے دیگر کتاب میں، آسمانی کتاب میں والدین کی اہمیت اور مقام، نبیوں نے کس طریقے سے والدین کے مقام اور رفعت اور بلندی کو بتایا، غیر مذہبوں میں والدین کا مقام اور رتبہ کیا ہے. ہمارے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے والدین کا کیا رتبہ اور درجہ بتایا ہے. خاص طریقے سے قرآن مجید نے اور احادیث معصومین نے کیا دستور دیے ہیں، کس طریقے سے والدین کی رسپیکٹ، ادب، احترام کرنے کا حکم دیا ہے. ان تمام چیزوں پر آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری تھی. آج میں 12ویں منزل پر والدین کے سلسلے میں، جس میں ایک آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو ایک دن پورے صرف ماں کے لیے ہے، اور وہ بھی گھنٹے پر، اور ایک دن پورا باپ کے سلسلے میں ہے کہ باپ کے رسپیکٹ، باپ کا دم اور ماں کا رتبہ کیا ہے. اللہ نے باپ کو کتنی فضیلتیں دی ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے وقت نکالے، موقع لیے. اسی لیے میں زبانی کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی حد تک یہ اپنی گفتگو شامل نہ ہو. جو بھی میں پڑھ رہا ہوں حدیث، روایات، آیات سے کوشش کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں تاکہ میرے پاس بھی وہ محفوظ رہے اور میں پڑھ کے سنا دوں، تاکہ کسی طریقے کی کوئی شک و شبہات نہ باقی رہے کہ یہ دین ہے، مذہب ہے، اس میں ہمارا کوئی ایڈ نہیں ہے. ہم ایڈٹ نہیں کر رہے ہیں آگے پیچھے، بلکہ بالکل حقیقت پڑھتے ہیں. جبکہ اچھا نہیں لگتا کہ دے کے پڑھنا. ہم تو کبھی بھی ممبر پہ اس چیز کو نہیں رائج کیا اور نہ چاہتے ہیں، نہ پسند کرتے. لیکن یہ چونکہ درس ہے، اور اس کے لیے پہلے میں خود 4 گھنٹہ اس کی تیاری کرتا ہوں، اور اس کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ بالکل منوعاً آپ کو حدیث، روایات، قرآن، واقعات بالکل اسی طریقے سے معلوم ہو جو کتابوں میں ہے، ہمارے الفاظ بھی نہ ہوں. اس میں ایک چیز جو ہے وہ والدین کے سلسلے میں، اب ہم 12ویں منزل پر اس طریقے سے آ گئے. کل ہم لوگوں نے اس طریقے سے ان تمام چیزوں کی کہ والدین کا مقام و رتبہ غیر مذہبوں کے ساتھ کیا ہے، چاہے وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، مومن ہوں، منافق ہوں، سب کا ادب، احترام باپ کا ہے. جب تک وہ واجبات کو روکے نہیں، حرام کی طرف آمادہ نہ کریں، تو ہر چیز میں ان کی اطاعت واجب ہے. آج ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ والدین کی نافرمانی اور مکافات عمل، یعنی عمل کا بدلہ کس طریقے سے ملتا ہے. والدین کے جو نافرمان ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں کیسے اس بدلے کو پاتے ہیں اور بدلہ کیسے نبھاتے ہیں. جو نافرمانیاں میں نے پڑھا تھا اور آپ نے سنا کہ زندگی میں ماں باپ کی خدمت زیادہ کی، مرنے کے بعد بھول گئے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. زندگی میں اگر کوتاہی رہ گئی ہے، ماں باپ کو کسی حد تک جو ہے وہ بھلا بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد ان کی مغفرت، ان کے لیے نیکی، ان کے درجات کے لیے کام کیا ہے، تو اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ درجہ اعلی لین میں قرار دیا جاتا ہے.
جو والدین کی نافرمانی کرے اور ان کی اطاعت اور خدمت اور ان سے نیکی نہ کرے اور والدین ناراض ہو جائیں تو وہ عاق ہو جاتا ہے. عاق منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے نکال دیا جاتا ہے. نہ اس کے اعمال کچھ حیثیت رکھتے ہیں، نہ اس کے زمین جائیداد مکان جو وراثت کے سلسلے میں وہ کوئی بھی نہیں. نہ جنت اور نہ اچھائی، نہ نیکی، نہ شفاعت، کچھ بھی نہیں ہے. ایک ماں باپ کی نافرمانی کی بنیاد پہ سب کچھ دھل گیا. عاق والدین خدا کی رحمت اور نعمت سے محروم کر دیتا ہے. جب رحمت نہیں ہوگی تو لعنت ہوگی، نعمت نہیں ہوگی تو زحمت اور تکلیفیں، مصیبت، پریشانیاں رہیں گی. علامہ مجلسی اصول کافی کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے والدین کی عزت اور احترام کا لحاظ نہ کرے اور اپنے قوم کے درمیان ان کے قول اور فعل، یعنی ان کی بات اور ان کے کام کے ذریعے ان کو اذیت اور آزار دے، کبھی زبانوں سے، کبھی ایسا عمل کر دے جو والدین کی اذیت کا سبب بنے، ان کی تکلیف کا سبب بنے، تو وہ اولاد عاق والدین میں شمار ہوتی ہے. عاق والدین ان گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ جن کی حرمت قرآن اور حدیث میں ثابت ہے. قرآن اور حدیث میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے. عامہ اور خاصہ کا اس پر اجماع ہے. عام لوگ بھی اور خاص لوگ بھی، شیعہ علی بن ابی طالب میں بھی ہے اور شیعوں کے علاوہ، مومنین کے علاوہ بھی کتاب میں یہ موجود ہے کہ والدین کی نافرمانی یہ عاق ہے اور قرآن اور حدیث سے یہ حرمت ثابت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدین کی کم ترین نافرمانی اف ہے. اچانک یہ زبان سے نکل ہی جاتا ہے، اولاد آئے کیا ہر وقت بولتے رہتے. ارے نہیں، ایسا نہیں. یعنی اف جو بہت چھوٹا جملہ ہے، اگر اس سے بھی کوئی کم تر لفظ ہوتا تو خدا بیان کرتا اور منع کرتا کہ والدین کے سلسلے میں یہ بھی نہ کہو. آپ نے فرمایا یہاں تک کہ والدین کی طرف غصے سے بھی دیکھنا وہ آنکھ شدہ ہو جاتا ہے. والدین کو آنکھ اٹھا کے دیکھنا، غصے کے عالم میں دیکھ لینا تو وہ آنکھ ہو جاتا ہے. اور جو آنکھ ہو جاتا ہے وہ تمام رحمتوں سے دور، تمام نعمتوں سے دور ہو جاتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم وعقوق الوالدین فإن رائحۃ الجنہ یوجد من مسیرۃ 1000 عام لا یجدها عاق ولا قاطع الرحم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو اذیت دینے سے بچو، یقیناً جنت کی خوشبو 1000 سال کی دور تک پھیلی ہے، لیکن عاق کے والدین اور قاطع رحم تک جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو والدین کے عاق ہیں، جو والدین جن سے ناراض ہیں، چاہے والدین بولیں یا نہ بولیں، آپ جنت سے اتنا دور ہو جائے گا کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. جو جنت کی خوشبو کتنی دور ہوتی ہے؟ 1000 سفر طے کرنے کے بعد بھی جنت کی خوشبو آتی. عاق والدین خدا کی بارگاہ میں اتنا منفور ہے، نفرت شدہ ہے، جس سے نفرت کی جاتی ہے. انسان ہوتا ہے کہ خدا اپنی رحمت اور نعمتوں کی خوشبو تک بھی اسے نہیں پہنچاتا. اللہ اکبر، اس کو محروم کر دیتا ہے، اور وہ تو صرف عذاب اور قہر خدا ہی کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ کا قہر نازل ہو، عذاب نازل ہو، اس کے اوپر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، سب کچھ آئے، لیکن اس کے اوپر رحمت اور نعمت نہ آئے، اس لیے کہ وہ عاق والدین. آپ شروع سے سن چکے ہیں، والدین کچھ بھی کریں، قینچی سے گوشت کاٹیں، ہمیں پسند ہو ناپسند ہو، کچھ بھی ہو، ہمارے مزاج کے خلاف ہو،
کافر ماں باپ سے بھی، مشرک ماں باپ سے، منافق ماں باپ سے بھی مروت کرو۔ نصرانی کافروں کا واقعہ بہت سے، امام عثمان نے کیا فرمایا؟ جاؤ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکیاں کرو، اچھائیاں کرو۔ کل زکریا کا واقعہ آپ نے سنا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ خدا کی رحمت اور نعمت اور جنت سے قریب ہونے اور خدا کو راضی کرنے کے لیے والدین کی اطاعت اور خدمات، ان سے نیکی کر کے ان کو راضی رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، ہمیں اپنی رحمت، نعمت اور جنت کا مستحق قرار دے۔ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ جو لوگ اپنے والدین کو راضی کرتے ہیں اس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ خدا، والدین کی اطاعت خدا کی اطاعت اور رضا کا ذریعہ ہے، خدا کی رحمت اور نعمت اور برکت اور جنت کا وسیلہ ہے والدین کی رضا اور راضی رکھنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اسخط والدیہ فقد اسخط اللہ، من ابغضہما فقد ابغض اللہ۔ مستدرک میں ہے، جس نے والدین کو ناراض اور غضبناک کیا اس نے خدا کو ناراض اور غضبناک کیا۔ اس طرح آپ نے فرمایا من عضا والدیہ فقد عضانی ومن عضانی فقد عضا اللہ ومن عضا اللہ فہو ملعون۔ دن رات دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن اہل بیت پر لعنت کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کہ جس نے والدین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت اور تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، وہ ملعون ہے، اس کے اوپر لعنت ہے۔ الذین یؤذون اللہ ورسول لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لہم عذاب مہینہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے اس کے اوپر خدا اور ملائکہ کی لعنت ہے، لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے۔ یعنی ہر عالم میں والدین کو راضی رکھنا مشٹ ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ لہذا کسی عالم میں بھی والدین کی نافرمانی اور ناراضگی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہر عالم میں والدین کا مقام ہے، رتبہ ہے، ورنہ مکافات عمل، اسی دنیا میں اس کا بدلہ جھیل کر جاؤ گے، بدلہ لے کر جاؤ گے۔ والدین کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے تو وہ در حقیقت والدین کو نہیں بلکہ خدا کو ناراض کرتا ہے، اور خدا کی ناراضگی کا دوسرا نام عذاب الہی ہے۔ خدا ناراض ہو جائے تو یہ ہے عذاب الہی، اور جو اس کے اوپر عذاب الہی ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سب سے بڑا عذاب ہے رحمت الہی سے دور ہو جانا۔ لہذا قہر الہی سے، غضب خدا سے بچنا ہے تو سب سے اہم کام یہ ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ قہر اور عذاب الہی سے وہی بچ سکتا ہے جو والدین کی ناراضگی سے بچے۔ اللہ کے عذاب سے وہی بچ سکتا ہے جو ماں باپ کی ناراضگی سے، والدین کی ناراضگی سے بچ جائے، اور جو والدین کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے وہ خدا کو راضی کر لیتا ہے اور خدا کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے، خدا کی نعمتیں اسے ملتی ہیں، خدا اسے جنت دیتا ہے ماں باپ کی رضا کے ضمنیوں میں۔ لیکن ماں باپ کی ناراضگی اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا، کہیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ جو اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے، اپنے انداز سے، بیہیویئر سے والدین کو اذیت دیتا ہے وہ خدا اور رسول کو اذیت دیتا ہے، اور جو خدا رسول کو اذیت اور آزار دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی اپنے والدین کو کسی بھی قسم کی اذیت نہ دے، کسی قسم کی اذیت، بلکہ ہمیشہ یہ کوشش ہم کریں کہ اپنی بات، اپنے عمل کے ذریعے والدین کو سکون پہنچائیں اور خوش کریں۔ جو والدین کو خوش کرتا ہے وہ اصل اور وہ خدا اور رسول کو خوش کرتا ہے۔ جو اپنے بات اور عمل کے ذریعے خدا اور رسول کو خوش کرتا ہے یقیناً خدا کے لازوال رحمت اور نعمت کا مستحق ہوتا ہے۔
والدین سب سے اہم ہے خدا کی رضا کے لیے، اور ایسے ہی نہیں، پیغمبر اسلام ہمیشہ اپنے والدین کو یاد کرتے رہے اور کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان کے اس دنیا پہ جانے کے بعد آنسو بہا رہے ہیں۔ ان میں ایک مقام جناب ابو طالب علیہ السلام، جن کے آج ولادت اور جشن منایا جا رہا ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کا مقام، رفعت، بلندی کائنات میں عظیم ترین ہے۔ اس ضمن میں آپ جانیں کہ معصومین علیہ السلام نے ان کے ایمان، ان کے مقام، ان کی رفعت، ان کی بلندی کے بہت سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ کل ایمان کے بعد جن کی زبان کے لب و لہجے کو خدا نے قرآن بنایا، ہم ان کے ایمان کو ثابت نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ اظہر من الشمس ہے۔ ہاں، احسان ابو طالب پہ گفتگو ہونا چاہیے کہ جناب ابو طالب کا دین پر، مذہب پر، شریعت پر، قرآن پر، یہاں تک کہ خدا کے دین اور خدائی کے اوپر احسان ہے جناب ابو طالب کا، برا نہ مانے۔ ان کے مقام اور رتبے کو اس لیے لوگ گرائیں کہ اپنے برابر، اپنے لیول میں رائیں، ورنہ رسول جن کے وفات کے بعد 1 سال حزن منائے، جب تک وہ جناب ابو طالب تھے چین سکون کے ساتھ آپ مکے میں رہے۔ ادھر جناب ابو طالب علیہ السلام گئے مدینے میں، مکے میں رہنے نہیں دیا گیا، بار بار جناب ابو طالب کو یاد کرتے تھے۔ ایسا عظیم باپ، جنہیں باپ کہہ کے خطاب، جنازے میں رہے، روئے، فریاد کیا۔ ذوالعشیرہ کے عظیم ترین رسالت کے اعلان کرنے پر آپ کا عظیم ترین رتبہ تھا جناب ابو طالب علیہ السلام۔ انہوں نے سپورٹ کیا، بتایا کہ دیوان، لوگوں نے پوچھا 5ویں امام سے یا دیگر امام سے کہ آپ کے بچے اتنے ہوشیار کیوں ہوتے ہیں، کسی سے محروم نہیں ہوتے، ہر میدان میں فتح یاب ہو جاتے ہیں دینی معاملات میں؟ کہ ہم اپنے بچوں کو 2 چیز سکھاتے ہیں، ایک مکے کا دیوان اور ایک مدینے کا خطبہ۔ ہم اپنے بچوں کو دیوان ابو طالب، اشعار جناب ابو طالب، پیغام جناب ابو طالب سناتے ہیں، یاد کراتے ہیں، اور دوسرا مدینے کا خطبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ تو ہمیشہ بچے کامیاب ہوتے ہیں، سرخرو ہوتے ہیں، لہذا 2 چیزیں ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے، ابو طالب کا وہ دیوان، وہ دستور، وہ خطبے، وہ مکتوب، وہ اشعار، اور ایک خاتون جنت کے خطبے جو ہر طریقے کے شیعت کو مضبوط کرتا ہے۔ ایسے ملعون گزریں گے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان بابرکت میں گستاخی کریں گے، وہ اصل میں خود اپنے ماں باپ کی حیثیت دکھا رہے ہیں۔ نادان ہے، بیمار ہے، نجس ہے وہ انسان جو شہزادی کی شان میں گستاخی ہے۔ حوصلے بڑھ گئے نا، لوگ دروازے پہ گئے، جلا دیا، دھکا مارا، گرا دیا دروازہ، پسلیاں توڑ دی، محسن کو شہید کر دیا، علی کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد اور حوصلہ بڑھا کے قبروں کو جو ہے ڈھانے چلے آئے، مسمار کر دیا۔ اب تو زبانیں تو اور بڑھ گئی ہیں، کس طرح شان میں گستاخی کرنا۔ فریاد ہے امام زمان سے، مولا کب تک اپنی دادی کی اس طریقے سے بے بسی کو برداشت کریں گے؟ اس میں حکمت کیا ہے نہیں معلوم۔ لوگ اپنی نسلوں اور اپنے ماں کے کردار کو بتلا رہے ہیں، اس میں ہمیں نہیں چاہیے۔ نجس ماؤں کے نجس اولادیں جن کے ماں باپ کا پتہ نہ ہو، اس شہزادی کی شان میں بات کریں، لیکن یہ ہمارے لیے امتحان نہ ہو مولا امام زمان کہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ ایسے بکواس کرنے والے ہیں اور ہم زندہ ہیں۔ ہمارا اس طریقے کے امتحان نہ لیں، بیماری، تکلیفیں، دکھ درد، ہر چیز سے امتحان لے لیں کہ شہزادی کے شان میں گستاخی کرنے والے ہمارے زمانے میں۔ مولا امام زمان بس غائب نصرت کریے۔
ان بستیوں کو ویسے ویران کر دے جو شہزادی اور آل رسول کے دشمن ہوں، اور انہیں محسوس ہو کہ یہ شہزادی کی دشمنی کا نتیجہ اس دنیا میں ہے، اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس کا بدلہ اور ہوگا۔ لوگوں کے لیے عبرت ہو، لوگوں کے لیے نصیحت ہو، تاکہ بقی ویران کرنے والے کو بھی درس مل جائے۔ دروازے پہ آنے والے ان نسلوں جو آگ اور لکڑی لے کر آئے، ان کے نسل والے تو کریں گے یہ سب، لیکن ہمیں اس زمانے کا گواہ نہ بنانا کہ شہزادی کے گستاخی ہوتی رہی، اس زمانے میں ہم گواہ بنے رہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، امام زمان کے نصرت عطا فرمائے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے دین فہمی کا ذوق رکھیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ اور علی اور رسول ہمارے باپ ہیں، ان کی شان، ان کی بابرکت میں گستاخی کرنے والا جہنمی ہے، لعنتی ہے، فی النار ہے۔ اسی دنیا میں لعنت کا ہار اس کے گلے میں پہنچے، اور اسی دنیا میں وہ تڑپ تڑپ کر بے یار و مددگار مرے اور دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بن سکے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل